بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں چند اہم مسائل آپ کے تھرو پاکستان کے عوام اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ حکمران اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بعض علاقے بہت اسٹریٹجک اور حساس ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک کرم ایجنسی کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ جب سے افغانستان میں جنگ شروع ہوئی، سوویت یونین کے آنے کے بعد، اس کے بعد سے مختلف مشکلات کا شکار رہا ہے۔ ایک دور میں ڈیموگرافک چینجنگ لانے کی کوشش کی گئی تاکہ ایک اسٹریٹجی کی جگہ سے وہاں کے اصل باسیوں کو نکال دیا جائے اور افغانستان سے لائے لوگوں کو وہاں پر ٹھہرایا جائے۔ یہیں سے جنگیں شروع ہوتی ہیں، اختلافات شروع ہوتے ہیں، اور وہاں کے باسی اور رہنے والے کسی طور راضی نہیں ہوتے کہ اپنی زمین کو چھوڑیں، وہاں سے فرار کریں، اور پھر اس دور کی حکومت جو ضیاء الحق کی سرپرستی میں تھی وہ ناکام ہوتی ہے۔ لیکن اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں، زمینوں پر قبضے شروع ہو جاتے ہیں، زمینوں کے ڈسپیوٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں جنگ کبھی مذہبی نہیں رہی ہے، لیکن کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اس کو ایک مذہبی جنگ کا روپ دیا جائے اور اس سے پھر پورے پاکستان کے اندر نفرتوں کو جنم دیا جائے۔ وہاں کے لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں، 98% لوگ مل کے رہنا چاہتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جنگوں کا، لڑائیوں کا آپ کو یاد ہوگا 2007 میں بھی محاصرے میں آ گیا اور چاروں طرف سے اس پر حملہ رہا اور حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہاں کی خبریں بھی سنسر کی جاتی تھیں اور وہاں کے لوگوں سے، باسیوں سے اس دور کے حکمران کہتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، ہجرت کر جائیں، لیکن انہوں نے اپنی مادر وطن کو نہیں چھوڑا۔ اور عجیب یہ تھا کہ مسلح جتھوں کے حوالے اس علاقے کو کرنے کا کہہ رہی تھی ہماری حکومتیں اس وقت کی۔ یہ جو آگ جلائی گئی نفرتوں کی اور جنگ کی آگ جلائی گئی، یہ چنگاری کی شکل میں وہاں موجود رہی، کبھی بھڑک اٹھی، کبھی پھر چنگاری کی شکل میں وہاں موجود رہی۔ اب گزشتہ چند مہینوں سے کئی سو لوگ زخمی اور شہید ہیں۔ حکومت امن و امان کے قیام میں ٹوٹلی فیل ہے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقاتیں کی کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان، مال، ناموس کی حفاظت کرنا، راستوں کو پر امن بنانا۔ یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقاتیں کی لیکن نتیجہ آج تک صفر ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں تقریباً 12 اکتوبر سے راستے بند ہیں۔ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ پاڑا چنار کے لوگوں کا اگر کوئی شخص پشاور میں فوت ہو جائے، اس کا جنازہ پاڑا چنار کرم نہیں جا سکتا، وہ کوہاٹ اور ہنگو میں لوگوں کو دفن کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو۔ یہ حالت ہے، صورتحال امن و امان کی یہ ہے۔ وہاں پر غذائی اجناس کی قلت ہو رہی ہے، پٹرول کی شارٹیج ہو رہی ہے، دوائیوں کی شارٹیج ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شدید بیمار ہے، اگر اس کو پشاور لانا چاہے، پشاور نہیں لا سکتے، راستے بند ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے راستے کھلیں لیکن راستوں کو نہیں کھولا جا رہا۔ سیکورٹی کے اداروں کی بھی ناکامی ہے۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود لوگوں کی 99% اکثریت امن مانگتی ہے۔ امن چاہنے کے باوجود مٹھی پر لوگ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے۔ کچھ تکفیری ٹولہ ہے، کچھ ٹک ٹاکر ٹولہ ہے جو وہاں پر
آگ لگاتا ہے اور یہ اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں یا گرین سگنل دیتے ہیں. ایک بے گناہ انسانوں کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے. قرآن یہی کہتا ہے. اپنی ذمہ داریوں سے بالکل فرار ہے. اس وقت ہمارا سخت گلہ ہے اور غصہ بھی ہے صوبائی حکومت کے اوپر بھی. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے, امن و امان نہیں دے سکتے, راستے نہیں کھول سکتے, جرگوں پر جرگوں کے اجلاس ہوتے ہیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, تو آپ اعلان کریں گے اس ناکامی کی وجوہات کیا ہیں, کون لوگ ہیں جو یہ نہیں ہونے دینا چاہتے. مطالبہ ہے کہ وہاں پر کوئی عقل مند, سمجھدار, اچھے قسم کے آپ انتظامیہ اور مینجمنٹ کے لوگ لگائیں, نہیں لے کے آتے. کوئی چینج آنے کو تیار نہیں ہے. سچویشن کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے اور بدتر ہو رہی ہے. اگر یہ راستے نہ کھولے گئے اور لوگوں کو ایسی ایک قرم ایجنسی کو زندان بنا کے رکھ دیا گیا, ایک قید خانہ بنا دیا گیا, آنے جانے والے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہ رہی, تو ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. ہم چپ نہیں رہیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں. آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, انتظار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کب آپ حکومت اور وہاں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے کب اپنی ذمہ داری انجام دیں گے, کب لوگوں کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت کریں گے؟ جرگوں پہ جرگے ہو رہے ہیں, رزلٹ کوئی نہیں ہے. حیرانگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر کوئی ول ہی نہیں ہے, ارادہ ہی نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا. ان کے منہ لگتا ہے ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, ان ظالموں کے منہ کو جو روک سکتے اور نہیں روک رہے. عوام تو ریاست کے بچے ہوتے ہیں, ریاست تو ماں ہوتی ہے. ایسا قتل عام اور آنکھیں بند. واقعی یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے جن کی ذمہ داری ہے امن و امان لانا اور راستوں کو محفوظ بنانا. اس لیے میں صوبائی حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں. کل ہمیں پھر کوئی گلہ نہ کرے. اور میں سیکیورٹی کے اداروں سے جن کی ذمہ داری ہے, وہاں سیکیورٹی کو بارڈر ایریا بھی ہے, انشور کرنا, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا, ان سے بھی کہتا ہوں کہ ان راستوں کو کھولیں. مجھے جو بتلایا گیا ہے, عوام چاہتے ہیں کہ راستے کھل جائیں. کون تنگ رہنا چاہتے ہیں؟ سب کے لیے مسائل ہیں. لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگ مشکلات کا شکار ہیں, بچے سکولوں کو نہیں جا پا رہے, دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, کاروبار لوگوں کے ٹھپ ہو رہے ہیں. یہ کیسی حکومتیں ہیں, کیسی حفاظت اور سیکورٹی کا بندوبست ہے وہاں پر. لہٰذا میں پھر حکومت سے کہتا ہوں کہ ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے, ہم پشاور میں بھی احتجاج کریں گے. ہمیں دھرنا دینا پڑا بھی تو ہم دھرنا بھی دیں گے. جہاں جہاں دھرنا دینا پڑا وہاں دھرنا دیں گے. ہم چپ نہیں رہیں گے. ہم تمام کے تمام آئینی قانونی راستے جو احتجاج کرنے کے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ہم وہ سارے آزمائیں گے. ہم خاموش نہیں رہیں گے. میں پاڑا چنار کے قرم ایجنسی کے اپنے شیعہ سنی بھائیوں سے کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو یونائٹ رکھیں, آپ اپنے آپ کو اکٹھا رکھیں. لوگ نہیں چاہتے امن و امان کو وہاں پر. ہم نے یہ امن و امان چھیننا ہے, اپنا حق چھیننا ہے. ہم مل کر یہ کر سکتے ہیں. آپ وہاں کے انتہائی شریف, نجیب اور کریم باسی ہو, دلیر, شجاع اور بہادر باسی ہو. آپ سال سال سے سختیوں مشکلات میں جی رہے ہو. اس کا مقابلہ ہم سب مل کر کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ان راستوں کو کھلوائیں گے. اور اگر حکومتوں نے اور ہمارے اداروں نے یہ کام نہ کیے تو پھر ہمیں گلہ نہ کریں. ہم پہلے جیسے میں نے کہا, ہم ہر وہ راہ اختیار کریں گے جو راستہ کھولنے کے لیے ضروری ہے اور آئین اور قانون نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. حکومت کا تو کام ہوتا ہے لوگوں کے دکھ درد رنج پر مرہم رکھنا, ان کو حوصلہ دینا. لیکن یہاں تو لا تعلق ہے حکومتیں. پتہ نہیں کس حال میں رہ رہے ہیں, ہوش میں ہیں, نشے میں ہیں, مست ہیں, اقتدار کے نشے میں مست ہیں. پتہ نہیں کیا حالت ہے ان کی. میرا
مطالبہ ہے یہ سب سے، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں، وگرنہ چھوڑ دیں ذمہ داریاں اپنی، اگر نہیں کر سکتے چھوڑ دیں، اگر آپ کے اختیار میں نہیں چھوڑ دیں، یا عوام کو بتائیں کہ کون روک رہا ہے اس کو۔ وہاں کی نااہل انتظامیہ کو چینج کریں۔ اس لیے یہ میں پورے پاکستان کے پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف فریاد بلند کریں، خاموش نہ رہیں، چپ نہ رہیں۔ اگر ہم چپ رہیں گے تو یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا اور یہ حکومتیں خواب غفلت میں دستی چلی جائیں گی۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا چنار کے محاصرے کو دیکھا ہے، جو 2007 میں شروع ہوا 4-5 سال رہا۔ لہٰذا اگر یہ راستے نہ کھولیں گے تو ہم خود یہاں سے چلیں گے پڑھا چنار کی طرف، بے شک ہمیں مار دیا جائے، ہم راستے بند ہونے کے خلاف اٹھیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا۔ دوسرا مسئلہ پنجاب حکومت کا ہے۔ گھروں کے اندر مجلس کرنا، فنکشن کرنا کوئی بھی آئینی حق ہے ہمارا، ہر کسی کا حق ہے، لیکن پنجاب حکومت نے محرم سفر سے شروع کیا ہوا ہے ظلم و ستم، ناجائز FIR کاٹ رہے ہیں، عزاداری کرنا جرم ہو گیا ہے، نواسہ رسول کی مجالس سے عزا کرنا جرم ہو گیا ہوا ہے، لہٰذا ان کو FIR ان پر کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر یا چیلم کے جلوس میں پیدل جانا جرم ہے، امام حسین کے چیلم کے جلوس میں پیدل جانا جرم ہے، پیدل چلنا جرم ہے۔ مشی کہتے ہیں پیدل چلنے کو عربی میں، پیدل چل کے جانا جرم ہے۔ پیدل چل کے جانے والوں پر FIR کاٹی جاتی ہیں اور انہیں شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ پنجاب کی حکومت، فاشسٹ حکومت پنجاب کی۔ آپ دیکھ لیں کالا باغ میں جو ہوا، وہاں کے نالائق نااہل پولیس کی وجہ سے ہوا، اور آج تک لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اٹک کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، پورے پنجاب کے اندر، ملتان میں، جنوبی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، شمالی پنجاب میں، ہر جگہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ نالائق حکمران ہم پر مسلط ہیں، فاشسٹ حکمران ہم پر مسلط ہیں، اور یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے اس وقت، چاہے وہ KPK کی حکومت ہو، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو، ہمیں دونوں کی وجہ سے مشکلات ہماری بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں، دونوں نے ہمیں تکلیف دی ہے۔ ہم سیکیورٹی جن کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی کرنا، حفاظت کرنا لوگوں کی جان و مال کی، ہمیں ان سے بھی گلہ ہے، انہوں نے بھی ہمارا خیال نہیں رکھا ہے، انہوں نے بھی ہمیں حفاظت دی ہے۔ ہم اس سے پہلے 20,000 جنازے اٹھا چکے ہیں۔ تکفیر، قتل و غارت گری، مسجدوں پر حملے، مزاروں پر حملے، امام بارگاہوں پر حملے، جلوس اعزاء پر حملے، شخصیات پر حملے، ہم نے جنازے اٹھائے، بسوں سے شناختی کارڈ دے کر اتار کر مارا گیا ہمیں، ہمارے بچے عورتیں مسجدوں میں بلاس کیے، ہمیں کسی نے سیکورٹی دی، ہمارے قاتل کو آج تک سزا نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ سلوک رہا ہے اس ملک کے اندر وطن کے باوفا بیٹوں کے ساتھ، لہذا ہمیں کسی پر بھی اطمینان نہیں ہے، کسی پر بھی اطمینان نہیں ہے۔ جب تک زمین پر ہم حقائق کو نہیں دیکھیں گے، اقدامات نہیں دیکھیں گے، ہم کسی پر بھی اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں رہا ہے ہمارا، اور کروڑوں لوگوں کو اس صورتحال میں ڈالنا یہ وطن دوستی نہیں ہے، وطن دشمنی ہے۔ عوام کا جب اپنے حکمرانوں پر، ریاست پر اعتماد اٹھ جاتا ہے تو یہ چیزیں باقی پھر نہیں رہ سکتی، نہ ریاست پھر باقی رہتی ہے، نہ ادارے باقی رہتے ہیں۔ پہلے ہی وہاں میں بہت غصہ ہے، پہلے لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ناامنی کا شکار ہیں۔ مٹھی بھر لوگ ان سے کورم ایجنسی، کورم ڈسٹرکٹ کے اندر جو گاڑیاں جاتی ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے، ان پر حملے ہوتے ہیں، مٹھی بھر لوگ۔ یہ اگر چاہیں تو 1 گھنٹے میں سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو۔ جانتے ہیں کون شر پسند ہے، ایک کو جانتے ہیں یہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جرگے پہ جرگا ہو رہا ہے، کئی مہینے ہو گئے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ ہر جرگے کے بعد صورتحال بدتر ہوتی ہے۔
ڈسپیوٹ زمینوں کے ہیں اس کو مسئلہ کی مسئلہ بنایا جاتا ہے، اور جو ڈسپیوٹ سے فوراً قابل حل ہیں سب کہتے ہیں، مری معاہدہ بھی موجود ہے آپس میں کہ آپ محکمہ مال کے جو ریونیو کے جو کاغذات ہیں محکمہ مال کے، آپ جائیں اس کے مطابق فیصلے کر دیں۔ وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر بھی مسائل حل کر سکتے ہیں اگر یہ ان کو چھوڑیں، تو وہ کٹھے بیٹھ کر وہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں، اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، امن نہیں چاہیے، عوام کو تکلیفوں میں رکھنا ہے، اور جہاں پر مہنگائی کے علاوہ بھی مصیبتیں ڈال سکتے ہیں وہ مصیبتیں ڈالی جا رہی ہیں ہمیں، یہ ناقابل تحمل، ناقابل برداشت ہے، اور اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا، اور پاکستان کے عوام جواب لے کے چھوڑیں گے۔ سے مشکل جو ہے وہ جی بی کے اندر ہے۔ جی بی آپ دیکھیں بڑا خوبصورت علاقہ ہے، وہاں زمینیں جو سطحی ہموار زمینیں کم ہیں، پہاڑ زیادہ ہیں وہاں پر۔ اب سرکار کیا کر رہی ہے، جو بہترین زمینیں ہموار زمینیں ہیں، دریاؤں کے کنارے ہیں، وہاں کی اچھی زمینیں ہیں، وہ ساری حکومت قبضہ کر رہی ہے۔ لوگوں سے کہتے تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ، وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، وہاں پر زمین کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، زمین کو ہاتھ لگانا غیر قانونی کام ہے۔ آپ کشمیر میں کیوں نہیں زمینیں لوگوں سے چھینتے؟ وہاں پر انہوں نے اپنی چراگاہ بنایا ہوا ہے، اس کو جو چاہیں جہاں چاہیں قبضہ کریں۔ عوام، وہاں کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کے ظلم کر کے نفرتیں نہ بانٹیں، نفرتیں نہ تقسیم کریں، لوگوں کو غصہ نہ دلائیں۔ وہ حساس جگہ ہے، وہاں کے لوگ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ لوگوں کو وہاں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ وطن، وہ واحد علاقہ ہے جو پاکستان کا کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بناؤ، ہمیں پاکستان کی شناخت دو، اور جواب میں آپ انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کی زمینوں پر قبضہ کریں گے، آپ کے بہترین علاقوں پر قبضہ کریں گے، اور گرین ٹورزم کے نام پر پتہ نہیں ہم یہاں پر کیا کیا کریں گے، لوٹیں گے، وہاں کے منرل کو لوٹیں گے، وہاں کی ہر چیز کو لوٹ کے لے جائیں گے۔ وہاں جو جاتا ہے نیچے سے اوپر، میں نے سنا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ تو کروڑ پتی اور ارب پتی بن کے واپس آتا ہے۔ وہاں کے عوام ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے جوان دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کھاؤ، اس وطن پر رحم کھاؤ۔ کورم کے لوگ وطن کا دفاع کرنے والے ہیں، آپ اس پاکستان، وہاں کے شیعہ سنی دفاع کرنے والے ہیں، پاکستان پر رحم کھاؤ۔ اس سے پہلے کہ پانی سروں سے یا پلوں سے گزر جائے، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ جو صورتحال میں سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جو سمجھ آ رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ کل خدا نہ خواستہ اگر حالات بدتر ہوئے، صوبائی حکومت اور وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے وہاں کی سیکیورٹی، وہ ذمہ دار ہو کر جواب دہ ہوں گے۔ اسی طرح سے جی بی کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اور پنجاب میں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ جانتے ہوں کہ گزشتہ جب سے ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، اس وقت سے ہمارے دکھ درد بڑھتے چلے گئے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں، مشکلات بڑھتی چلی گئی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں، مصیبتیں بڑھتی چلی گئی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں۔ آج تک ہم نے پاکستان کے آئین اور دستور میں رہتے ہوئے جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے کہ عوامی جدوجہد کے ذریعے اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلے اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں۔ میں آپ کے توسط سے پاکستان سارے میں اور پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، آمادہ رہیں، ہم نے احتجاج کرنا ہے اس ظلم کے خلاف جو ہم سب پر ہو رہا ہے، اور ہم نے چپ نہیں رہنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات بھی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیل کا ظلم جاری ہے، اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، جنگ نہیں لڑ رہا۔ لبنان کے اوپر جب سے اس نے زمینی حملہ کیا ہے، اس کے 5 ڈویژن نے اٹیک کیا ہے، جن کی تعداد تقریباً فوجیوں کی 70 سے 80 ہزار ہے، اور آج تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے لبنان بارڈر کے اوپر وہ مار کھا رہے ہیں، برے طریقے سے ان کو مار پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر سکتا ہے، اس کی فوج لڑ نہیں سکتی۔
لبنان میں اس کے خلاف کوئی حکومت نہیں لڑ رہی، ایک موومنٹ اور ریزسٹنس لڑ رہی ہے، اور برے طریقے سے مار رہے ہیں ان کو جواباً۔ کل تو انہوں نے اسرائیل کے اندر اسرائیلی ٹینکوں کو مارا ہے۔ فیصلہ زمین پر ہوگا، اور اسرائیل کبھی نہیں جیت سکتا، کبھی نہیں جیت سکتا اسرائیل ریزسٹنس سے۔ اللہ کے وعدے بھی ہیں، ظلم کر سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جہان اسلام نظارہ گر بنا ہوا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل جو خون کی ہولی کھیل رہا ہے، شہروں پر مار رہا ہے، اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے۔ رات کو اسرائیل نے ایران پر بھی حملہ کیا، جس میں اس کو بدترین شکست اور ناکامی ہوئی، اور اسے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کی جو کھوکھلا پن ہے سامنے ہو گیا ہے، کہ اسرائیل کوئی بہت بڑی طاقت نہیں ہے۔ وہ ملک جس کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، جس کے پاس ایک ملک ہو، اس کے ساتھ اسرائیل نہیں لڑ سکتا۔ اس کا پرائم منسٹر، اس کا وزیر دفاع سارے بنکرز میں چھپے ہوئے تھے رات کو اور اٹیک کر رہے تھے، اور ان کا اٹیک ناکام ہوا، برے طریقے سے ناکام ہوا۔ اور یہ خوشی کی بات ہے، سب سے پہلے اس کی مذمت سعودی عرب نے کی اور مسلمان ممالک نے کی۔ اس میں اسرائیل کو فوجی شکست بھی اور سیاسی شکست بھی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ تو یہاں سے ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ اسرائیل کے بارے میں جو بڑا مشہور تھا کہ بڑی طاقت ہے، 1 سال سے غزہ میں گیا تھا حماس کو ختم کرنے کے لیے، ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے، اپنے قیدی چھڑانے کے لیے، نہیں چھڑا سکا۔ آج جب میں آ رہا تھا، غزہ سے اسرائیل کے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان پر اٹیک کیا غزہ سے قسام برگیڈ نے۔ کل رات تک حزب اللہ نے 45 حملے کیے اسرائیل کے اوپر، اور آج صبح سے بھی حملے جاری ہیں جو بھی سابقہ ہیں۔ تو یہ جنگ جو ہے وہاں جو لڑی جا رہی ہے، صرف لبنان اور غزہ کی جنگ نہیں لڑی جا رہی، یہ پورے ویسٹرن ایشیا کی اور جہان اسلام کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو روک لیا ہوا ہے۔ اگر گریٹر یا بگیسٹ اسرائیل بنتا تو مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرتا، اس سارے ریجن کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا۔ لہذا ہمیں، اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ، امت اسلامی امہ کے ساتھ، دین اور اسلام کے ساتھ بھی مخلص ہیں، ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ خالی وہ لبنان کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یونائیٹڈ نیشن میں بھی کہا، بعد میں بھی کہا کہ ہم ایک ماڈرن مڈل ایسٹ بنا رہے ہیں بڑا، جس کے اندر اسرائیل نیل سے فرات نہیں، مکہ اور مدینہ تک بھی اپنے آپ کو لے کے جائے گا۔ ریٹرن ٹو مکہ ایک ڈینس ایوی لپکن کی کتاب ہے، جو اسرائیلی یہودی ہے، امریکن اسرائیلی یہودی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، وہ پڑھنے والی ہے، ریٹرن ٹو مکہ۔ اس کو پڑھیں، دیکھیں گے ان کے اہداف کیا ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں۔ الحمدللہ وہاں پر مٹھی پر لوگ ان کو شکست دے رہے ہیں۔ اگر حزب اللہ اور حماس کے لوگ اسرائیل کو روک سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، اس کے عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں، اگر امت مسلمہ اور اسلامی ممالک کھڑے ہو جائیں تو کیا اسرائیل باقی رہ سکتا ہے؟ کبھی اسرائیل باقی نہیں رہ سکتا اس خطے کے اندر۔ یہ خالی اسرائیل کی شکست نہیں، امریکہ کی شکست بھی ہے۔ جو اسلحہ ہے، جو کچھ امریکہ دے رہا ہے، برطانیہ دے رہا ہے، فرانس دے رہا ہے، جرمنی دے رہا ہے، سارے دے رہے ہیں اس کو۔ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے مقابلے میں ناکام ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم تاد آ گیا، ابھی بھی رات بھی انہوں نے تل ابیب پر اٹیک کیا حزب اللہ نے، ان کے فوجی اڈوں کے اوپر نہیں روک پا رہے، حیفا پر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سب کچھ روب اور دبدبے سے چلاتے ہیں، بھی بڑا طاقتور ہے، پاگل ہے، بچوں ان سے روب اور ہیبت کے ساتھ نا لوگوں کو ڈرا کے ان کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اگر 5 ڈو جو اسرائیل کے لبنان پر حملہ ور ہیں، ان کے مقابلے میں چند 100 لوگ لڑ رہے ہیں اپنی حکمت عملی کے تحت، وہ اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کر رہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے وعدے ہیں، خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی حزب، اللہ کی جماعت جو اللہ کا نام لے کے اٹھتے ہیں وہ غالب آئیں گے۔ اور اسرائیل حزب الشیطان ہے، تو حزب الشیطان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، شیطان کی جو پارٹی ہے اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے، قرآن میں ہے، ہار ان کا مقدر ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں صاحبان ایمان اٹھیں، اور آج ایمان کی طاقت اور جذبہ شہادت جیت رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان کا اپنے ٹینکوں پر، توپوں پر، جہازوں پر، پتہ نہیں بمبوں پر کس پر بھروسہ ہے، اور ان کا مومن ہے اپنے ایمان پر بھروسہ ہے، اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سارے رسوا ہوں گے، شکست کھائیں گے اور خوبصورت دنیا وجود میں آئے گی. سوال ہے تو کر سکتے ہیں. آپ نے بارہ چنار سے متعلق گفتگو میں کہا کہ تکفیر ٹک ٹاکر گروپ ہے. ٹک ٹاکر کون سے گروپ ہے؟ یہ وہاں پر تکفیری ٹک ٹاکر گروپ ہیں جو لڑاتے ہیں لوگوں کو آپس میں. وہاں سوشل میڈیا سے شروع کرتے ہیں اور اس کو لڑائی شروع کرا دیتے ہیں. چند لوگ ہیں، اگر ان کو پکڑ لیا جائے فوراً جنگ بند ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر فتنے ختم ہو جائیں گے. ٹائم لائن دے رہے ہیں کب تک اگر نہیں کرتے دھرنا ہوئے؟ ہم نے کہا ہے انشاءاللہ العزیز اگر انہوں نے نہیں سنا تو ہم دوستوں کو بلائیں گے بیٹھ کے، تو ہم اس میں آگے تک جائیں گے جہاں تک جانا ممکن ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھئی دیکھیں میں اس سے پہلے علی امین صاحب سے تقریباً 2 دفعہ مل چکا ہوں اس مسئلے پر، بات کر چکا ہوں ٹیلی فون پہ اس مسئلے پر، اور آج بھی میں نے بعض پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہا ہے، رات بھی کہا ہے کہ آپ ان تک بات پہنچا دیں، اور اگر کہیں پھر ہمیں گلہ نہ کرنا. ہم اپنے لوگوں کے لیے، ہمارے مظلوموں کی جان مال اور ناموس ہمارے لیے بہت اہم ہے. پاکستان کے مظلوموں کی جان مال ہمارے لیے بہت اہم ہے، ان کی ناموس بہت اہم ہے ہمارے لیے. لہٰذا ہمارے لیے یہ ریڈ لائن ہے. ہمارا عہد اپنے مظلوموں کے ساتھ ہے، کسی حاکم کے ساتھ نہیں ہے، کسی حکمران کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں میں تو صرف بیان کی حد تک بات کرتا کہ بیان دیا ہے انہوں نے. دیکھیں وہ بھی رسمی طور پر وزارت خارجہ کا بیان آ گیا انٹرنیشنلی، اور اس طرح سے نا سعودی عرب نے بھی بیان دیا ہے، تو انہوں نے بھی دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یو اے ای نے بھی دیا ہے، قطر نے بھی دیا ہے، سب نے دیا ہے. یہاں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ نفاق ہے، منافقت ہے. اگر پاکستان کے عوام کے دل سے کوئی پوچھے نا، یہ یقین کریں اگر آج موقع ملے تو پاکستان کے عوام کی اکثریت اسرائیل سے لڑنے کے لیے چلی جائے گی. لیکن حکمران آپ کو معلوم ہے کہ جو اپنے آپ کو امریکہ کا کیا اس سے کہتے ہیں کہ امریکہ کے رحم و کرم پر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے بغیر وینٹیلیٹر پر ہے، اپنے آپ کو امریکہ کے بیکاری سمجھتے ہیں. ان سے اگر یہ ایک بیان بھی دے دے تو بڑی بات ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ڈگنیٹی ختم ہو جائے، عزت نفس ختم ہو جائے، انسانی کرامت لوگوں میں ختم ہو جائے، پھر بدترین غلامی کا توق بھی گلے میں ڈال کر عزت محسوس کرتے ہیں. اور بڑا جس کے غلام ہوتے ہیں وہ ٹھڈا بھی مارے، گالی بھی دینا، کہتے ہیں انہوں نے توجہ کی ہماری طرف. ماشاءاللہ آج انہوں نے ہماری طرف توجہ کی اور ہمیں ایک ماں بہن کی گالی بھی دی ہے ساتھ. علامہ صاحب آئینی ترمیم ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم، اس پر آپ نے پی ٹی آئی کچھ ووٹ کیا ہے؟ پی ٹی آئی دیکھیں میں نے آئین کے خلاف گیا ہوں، اگر کوئی بھی اس کی حمایت کرتا نا تو میں اس آئین کی ترمیم خلاف. جی چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ لوگوں کو ایک انتہائی کیا اسے کہتے ہیں کہ بگڑے ہوئے آدمی سے نجات ملی ہے، جو اس قابل نہیں تھا کہ قاضی القضات کی چیئر پر بیٹھے. مغلوب الغضب، نفسیاتی مریض، جس پر شاید وہ ہم کہتے ہیں ادواری جنون، جس پر نا جنون کے اور دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں، وہ ایک جنون کی بیماری میں مبتلا، اپنے آپ نرگسیت اس کے اندر موجود تھی، تکبر، غرور، کیا کچھ اس کے اندر نہیں تھا، اور کتنا اسے نقصان نہیں پہنچایا پاکستان کو، جس نے لوٹا بننے کو کیا کہتے ہیں کہ راستے میں رکاوٹیں ختم کی کہ لوگ لوٹے بن جائیں اور یہ آئینی ترمیم ہو جائے. یعنی آپ دیکھ لیں اس نے ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین کر ڈیموکریسی اور جمہوریت کی پشت میں خنجر مارا. اس کے جو فیصلے تھے سب بولتے ہیں کہ یہ ان بیلنسڈ آدمی تھا، غیر متوازن تھا، نامتعادل تھا، اور ایک خاص بیماری ہوتی ہے شوفیزینیا یا پتہ نہیں کیا، اس بیماری کا وہ تھا شیزوفرینیا بیماری تھی اس کو. اب اس کو چیک اپ کرائیں، اس کو دیکھنا یہ بیماری نکلے گی. مجھے جو اس کے قریب لوگ رہے انہوں نے بتایا کہ اس بیماری کا یہ مریض ہے. یہ ایک مریض آدمی کو خاص اہداف اور مقاصد کے لیے لایا گیا، اس کو استعمال کیا گیا،
اور ٹشو کی طرح پھینک دیا گیا ہے، اور اس کا علاج بھی یہی تھا۔ جب آپ ہوا ہوس کے پجاریوں کے لیے، اقتدار کے پجاریوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر بھی ہوا ہوس ہوتی ہے اقتدار کی، پاور کی، طاقت کی، تو آپ کو ساتھ پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تاریخ ایسے ہی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر اعتماد کوئی بھی نہیں کرتا، اور ٹشو کی طرح پھینک دیا گیا ہے۔ اتنا ذلیل ہو کر کوئی بھی پاکستان کا چیف جسٹس ریٹائر نہیں ہو جیسے یہ ہوا ہے، اور باقیوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ اس کو نشان عبرت سمجھیں اس بندے کو۔ اور جو آئین کی ترمیم ہوئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ آئین میں اگر ایسے ترمیم ہوتی ہے تو پاکستان کے عوام اس آئین پر اعتماد کریں گے؟ یہ کیا آئین ہے؟ اس کے تقدس کو، حرمت کو سمجھیں گے؟ قائل ہوں گے اس کے لیے کہ چند طاقتور لوگ ہیں جو مرضی کتاب موم کی کتاب بنا کر رہیں گی، کتاب کو جدھر مرضی چاہیں گے موڑ دیں گے، جہاں مرضی چاہیں گے ناک لگا دیں گے، ناک کا کاٹ دیں گے، آنکھیں لگا دیں گے۔ موم، آئین کی کتاب کو موم کی کتاب موم کی طرح بنا دیا گیا، جدھر مرضی موڑو اس کو۔ یہ اس طرح کا آئین پاکستان کے فیڈریشن کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکتا۔ پاکستان کے عوام کا جب مورد اعتماد نہیں رہے گا تو پاکستان کے عوام کو اکٹھا بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ اصل میں پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ، پاکستان کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور جنہوں نے یہ کیا یہ اتنے احمق ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اور آپ یقین کر لیں، میں بہت سے وہاں پر موجود تھا، سینٹ میں بہت سے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ووٹ کیوں دیتے ہو؟ کہتے پارٹی سے مجبور ہیں ہم لوگ۔ یہ نہیں پارلیمنٹ میں چلے جائیں کیا ہو گیا، جیسے اپنی رائے ہی نہیں ہے۔ یہ تو حیوانوں کی طرح ہوتا ہے، بھیڑ بکریاں سے ہوتی ہیں جدھر کوئی ہانک کے لے جائے۔ تو جب پارلیمنٹ کے نمائندے بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ہانکا جائے، انہیں اٹھایا جائے، اس باڑے میں رکھو، اٹھا کے دوسرے باڑے میں لے جاؤ، اس باڑے میں لے جاؤ، اور بیچاروں کے اوپر ظلم، اور پھر آپ دیکھ لیں گے اپنے کولیگز پر زیادتی اور ظلم ہوتے ہوئے، انہیں اغوا ہوتے ہوئے، خواتین کی بے حرمتی ہوتے ہوئے، جو پارلیمنٹرین خواتین ہیں ان کو لے جائیں، وہ روئیں آ کے بیٹھ کر، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہ ہو، ان کی مدد نہ کی جائے۔ یہ ہے آپ کی پارلیمنٹ۔ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہے آپ کی، یہ سینٹ ہے آپ کا۔ لہٰذا یہ قابل مذمت ہے، اور ہر پاکستانی جو وطن سے محبت کرتا ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے ان کی بھی مذمت بھی کرتا ہے، اور وہ بھی جواب دیں، ایک نہ ایک دن انہیں جواب دینا پڑے گا، دیکھ لینا، ایسے نہیں رہے گا۔ یہ سیاہ رات، ظلم کی سیاہ رات، یہ ڈھل جائے گی، اور انشاءاللہ ہم نا امید ہونے والے نہیں ہیں۔ امید کا سویرا کہہ لیں، عدل کا سویرا کہہ لیں، وہ طلوع کرے گا، اور ان سب کو جب روشنی پھیلے گی نا، ان کے مکروہ چہرے ہر ایک کے سامنے عیاں ہو جائیں گے، اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اختر مینگل کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے پریس کانفرنس کی تھی میڈیا سے، اور وہ سینیٹر صاحب جو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میں بیمار تھا، ڈائلسس ہوئے، بعد میں باہر نکلے تو فوراً اپنی بات سے کوشچن دے دیتا سی۔ جی ہاں، اچھا رائے صاحب، آپ نے جیسے بتایا کہ KPK کی حکومت کی کوئی تعاون نہیں کر رہی آپ کے ساتھ، تو آپ اس جماعت کے ساتھ اتحادی ہیں، تو اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے یا وہاں پہ ظلم ستم بند نہیں ہوتا تو اس اتحاد پہ بھی آنچ آ سکتی ہے؟ دیکھیں میں پہلے بتاتا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ جن اصولوں پر ہم نے سائن کیے ہیں وہ لکھے ہوئے ہمارے، اس پر میں جان دے سکتا ہوں۔ باقی ان لوگوں کا مسئلہ عمران خان سے الگ تھلگ ہے، ہم ان کو اس طرح سے ہینڈل کریں گے اور اس طرح سے ان کے ساتھ معاملات کریں گے اور بات چیت کریں گے۔ یہ ہمارے لیے عمران خان نہیں ہے۔ جی میں نے اس وقت جب بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے کہا تھا اس وقت جنگ نہیں شروع ہوئی تھی، ہونے والی تھی۔ میں نے کہا ڈی سی اگر چینج ہو جائے، ڈی سی اتنا پاورفل نہیں ہے، یہ اگر چینج ہو جائے اور مضبوط ڈی سی آ جائے تو اسے جو ہے وہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی اور ہم چیزوں کو بہتر کر لیں گے۔ لیکن ڈی سی کو پھر چینج نہیں کیا گیا، درست ہے، اور یہی سے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں جی کہ میرے پر دباؤ ہے، پریشر ہے، شاید مشکلات ہیں ان کے لیے، اس خطے کے اندر یہ بارڈر ایریا بھی ہوتا ہے تو مسائل ہیں۔ بہرحال انہوں کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کون مانے اور کون رکاوٹ ہے، کون چینجز نہیں لانے دیتا، ان کو یہ بات کرنی چاہیے۔ جی اصل میں جب پارلیمنٹ سے سینٹ سے باہر نہیں کر رہا تھا تو راستے میں نے ان کو دیکھا، السلام علیکم میرے ساتھ ان کی ہوئی، تو وہاں پر چلتے چلتے ان کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا۔ ان کی وہاں اندر کیا بات ہوئی مجھے نہیں پتہ، اور جب وہاں میرے سامنے تو اس نے یہی کہا تھا کہ میرے اوپر زیادتی ہوئی ہے۔ اب بعد میں پھر کیا ہوا،
وہ جانتا ہے, اس کا خدا جانتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا پاکستان صورتحال کیا ہے, لوگوں کے بچے ہیں, اولادیں ہیں, عورتیں ہیں, گھر باہر ہیں. تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں تماشا. ایک انسان تھوڑا سا آزاد ہوتا ہے تو کچھ کہتا ہے, جب پریشر آتا ہے تو کچھ کہتا ہے. کمزور لوگ ہیں. دیکھیں ایسے ہی ہے, ہم بلوچستان کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. بلوچستان کے مالک وہاں کے عوام ہیں. وہاں میں جتنی معدنیات اور ریسورسز ہیں اس کے اصلی مالک وہاں کے عوام ہیں. ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ظلم ہے, اور یہ ایک تاریخی ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے. گیس وہاں سے نکلتی ہے سوئی سے, پورے پاکستان میں چلی جاتی ہے, وہاں کے لوگوں کو نہیں ملتی. وہاں کے لوگ پھر بھی تنور پر روٹیاں پکاتے ہیں, لکڑ جلاتے ہیں یا دوسری چیزیں. یہ ایک مافیا ہے جو پاکستان پر مسلط ہے, جس کا کام ہی لوگوں کو پریشان کرنا, ظلم کرنا, ڈاکے ڈالنا ہے. لہذا پورے پاکستان میں جی بی میں بھی اگر وہاں پر معدنیات اور ریسورسز ہیں, اس کے اصلی مالک وہاں کے عوام ہیں. کے پی کے میں جو معدنیات اور ریسورسز ہیں, وہاں کے اصلی مالک وہاں کے عوام ہیں. جنوبی پنجاب اور پنجاب میں جو زمینیں ہیں اس کے اصلی مالک کون ہیں؟ عوام ہیں. لہذا عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ظلم و ستم ہے. لہذا واقعاً جب سے ہوش سنبھالا ہے بلوچستان کے اندر, عوام کے اوپر ظلم کی داستان نہیں سنی ہے. لوگوں کو الجھایا جاتا ہے, لڑایا جاتا ہے, گروہ بندیاں کی جاتی ہیں. اب تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر جو روایتی لیڈرشپ تھی وہ ارریلیونٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور وہاں پر نئی نسل سامنے آ رہی ہے. اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک خاتون لیڈ کر رہی ہے. جب ایک خاتون لیڈ کرتی ہے اور آپ اسلام آباد آتی ہے تو آپ اس کو مارتے ہیں, آپ اس کا استقبال نہیں کرتے, اس کے ساتھ بات نہیں کرتے, انگیج نہیں کرتے, مارتے ہیں. تو کوئی بھی غیرت مند جو ہوتا ہے نا, اگر ان کی خواتین کو کوئی مارے نا, اس کو وہ نہیں بھولتے, کوئی نہیں بھولتے. لہذا ہم بھی نہیں بھولیں گے. ہمارے لیے جن خواتین کو اٹھایا گیا وہ بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں. ہم نہیں بھولیں گے جنہوں نے ان کو اٹھایا, اغوا کیا, مارا, ان کی ویڈیوز بنائی اور ان کو تکلیف دی. نہیں بھولیں گے ہم اس کو. ہر چیز بھول سکتے ہیں لیکن اپنی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی بے حرمتی نہیں بھول سکتے ہم لوگ, اور کوئی غیرت مند نہیں بھول سکتا. چاہے وہ بلوچستان کی بیٹی ہو, چاہے وہ سندھ کی بیٹی ہو, چاہے پنجاب کی ہو, چاہے کے پی کے کی ہو, چاہے جی بی کی ہو, چاہے کشمیر کی ہو. کہتے ہیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, ہم سب کی بیٹیاں, ہم نہیں بھولیں گے اس کو. اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو ایک نہ ایک دن ضرور جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ.